الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ رب اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور اس رکاوٹ کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ رب کا قرب حاصل کر سکے۔ اگر ہم اپنے اکابرین صوفیہ کرام کے اقوال اور ان کی زندگی کا احوال جو ہے اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک سالک، ایک عاشق اور ایک محب جو ہے اس کے طالب مولا بننے کے درمیان جو ایک چیز حائل ہے اس کا نام ہے دنیا۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں میں سے ایک ہی رہ سکتی ہیں۔ یہ سوتن والا حساب سمجھ لیں کہ اگر دنیا ہے تو آخرت نہیں، عقبہ نہیں، اور اگر عقبہ ہے تو دنیا نہیں۔ دونوں میں سے ایک کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ جب تک سالک کے دل میں دنیا کی کسی بھی قسم کی محبت، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی خواہش موجود ہے، اس وقت تک سالک جو ہے وہ طالب مولا نہیں بن سکتا۔ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، طالب مولا بننے کے لیے اس دنیا کو ترک کرنا ہوگا۔ اس دنیا کے مال سے محبت، اولاد سے محبت، کسی بھی چیز، یہ دنیا جو ہے اس کی کسی بھی چیز کی اگر محبت آپ کے دل میں موجود ہے تو آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب حق آئے گا تو یہ باطل جو ہے مٹ جائے گا۔ اگر دل میں باطل ہے تو حق نہیں آ سکتا، اور اگر حق آ گیا تو پھر یہ باطل نہیں رہ سکتا۔ اب راہ سلوک کے جو مسافر ہیں وہ اس دنیا کو کیسے ترک کریں، کون سا طریقہ اختیار کریں کہ یہ اس دنیا کی ہوس، اس دنیا کی رنگینیاں اور اس دنیا کا لالچ جو ہے وہ اس کے دل سے ختم ہو جائے، اس کے دل سے یہ جو رذیلہ صفتیں ہیں، رذیلہ اخلاق ہیں وہ مٹ جائیں۔ تو اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے بہتر راستہ جو ہے وہ ایک مرید کے لیے اس کا پیر ہے، اس کا شیخ ہے۔ طالب مولا بننے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، راہ طریقت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان راستہ جو ہے وہ پیر کا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اپنے خیال میں، اپنے تصور میں چلتے پھرتے اپنے پیر کی تصویر کو جو ہے وہ سمجھے بھی اور محسوس بھی کرے، تصور مرشد کرے، ہر وقت یہ محسوس کرے کہ اس کا دل جو ہے اس کے پیر کے دل کے نیچے ہے، کہ اس کے پیر کے دل سے نور جو ہے اس کی کرنیں نکل کر اس کے دل میں آ رہی ہیں۔
اس کے دل سے اخلاق رذیلہ کو ختم کر رہی ہیں اور اخلاق حسنہ کو اس میں سمو رہی ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے اور رب کے درمیان کی رکاوٹ کو ختم کر سکتا ہے۔ رب اور بندے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا ہے۔ جب تک اس کا ترک نہیں ہوگا تب تک آپ طالب مولا نہیں بن سکتے، رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس دنیا کو ترک کرنے کا اور رب تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ مرشد کی ذات ہے۔ مرشد ہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو بڑی آسانی سے آپ کی منزل تک، آپ کے مطلوب تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے ہمہ وقت اپنے آپ کو مرشد کے تصور اور خیال میں ڈبوئے رکھنا ہے اور یہ محسوس کرنا ہے کہ پیر کی، مرشد کی جو حسنہ اخلاق حسنہ ہیں، جو نور کی قوتیں ہیں، حق کی قوتیں ہیں، جو نور اس کے جسم میں سمویا ہے وہ آپ کے جسم میں سمو رہا ہے، اور آپ کے جسم میں، آپ کے دل میں موجود جو اخلاق رذیلہ ہیں، دنیا کی محبت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، اس کو وہ ختم کر رہا ہے۔ پھر ظاہری شکل سے لے کر باطنی خیالات و تصورات تک کو مرید تک جو ہیں ان میں مرید کو پیر کا آئینہ ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی آپ کو دیکھے وہ یہ دیکھ کر کہے کہ واقعی یہ فلاں بندے کا مرید ہے، اور اس کو دیکھ کر فلاں پیر صاحب کی یاد آ جاتی ہے۔ تب جا کے آپ جو ہے فنا فی الشیخ ہوں گے۔ اپنی ہر چیز، اپنی ذات سے منسلک ہر چیز جو ہے اس کو فنا کر کے آپ نے پیر کی ذات میں ضم ہونا ہے، اور پھر پیر کی ذات جو ہے وہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تک آپ کو پہنچا دے گی۔ تو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ رب اور بندے کے درمیان ایک ہی منزل ہے اور ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ ہے یہ دنیا۔ آپ نے اس کو ترک کرنا ہے، اور ترک کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ آپ کے مرشد کی ذات ہے۔ یہی وہ ذات ہے جسے آپ نے دیکھنا ہے، جس کا تصور کرنا ہے، جس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور یہی ذات آپ کو ذات حق تک پہنچا سکتی ہے۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔